अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम दोबारा बात करेंगे एमिग्रेशन के बारे में। कुछ दिन पहले मुझे कमेंट सेक्शन में कुछ दोस्तों ने कमेंट्स लिखा और बोला कि सर अब तो एमिग्रेशन की खुलने की कोई चांसेस नहीं है क्योंकि सरकार ने मना कर दिया है, तो अब तो एमिग्रेशन नहीं खुलेगी और इसका इनकार हो चुका है। तो दोस्तों इनके लिए ये मैं बता दूं कि जितनी कोशिश अभी की जा रही है शायद इससे पहले कभी भी नहीं की गई। आइए हम सबसे पहले ये देखते हैं कि स्पेन को एमिग्रेशन क्यों खोलनी चाहिए। आप जानते हैं किसी मुल्क में भी एमिग्रेशन तब खोली जाती है जब उस मुल्क की बहुत मजबूरी बन जाती है या उस मुल्क में इलीगल एमिग्रेंट्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और उसकी सिचुएशन इतनी डिस्टर्ब हो जाती है कि उसे मजबूरन ये काम करना पड़ता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इस वक्त स्पेन में कितने बंदे इलीगल रह रहे हैं जो बिना कागज़ के हैं। तो करीब ऑफिशियली जो एक डाटा गवर्नमेंट के पास है उस हिसाब से 7 लाख के करीब बंदे इस वक्त स्पेन में रह रहे हैं बिना पेपर के। तो आप ये समझें कि जो 7 लाख बंदे इस वक्त बिना पेपर के स्पेन में रह रहे हैं वो इस वक्त गवर्नमेंट के डाटा में हैं, गवर्नमेंट के नॉलेज में हैं। तो ये बंदे इस वक्त स्पेन गवर्नमेंट पे बोझ हैं। जब कोई बंदे आपके पास इलीगल रह रहे हो और उनका कोई डाटा भी आपके पास ऑफिशियली यानी कि उनकी नीए उनका अपादरोनामिन तो शायद होगा, लेकिन नीए वगैरह या कुछ सोशल सिक्योरिटी नंबर ना हो तो वो बंदे आप पर बोझ होते हैं क्योंकि ना चाहते हुए भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वो बंदे कहीं इलीगल काम कर रहे हैं और वहाँ से पैसे कमा रहे हैं क्योंकि उन बंदों की ज़रूरत है, उन्होंने रहना है तो उन्होंने खाना पीना भी है। तो वो बंदे कहीं ना कहीं इलीगल काम कर रहे हैं और गवर्नमेंट को टैक्स भी नहीं दे रहे। तो इसलिए इस चीज़ की वजह से गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है क्योंकि वो बंदे ऑफिशियली गवर्नमेंट के ऊपर बोझ हैं और गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो ये बात है कि गवर्नमेंट को खुद इस चीज़ का बहुत ज़्यादा एहसास है और वो चाहती है कि ये जितने बंदे इस वक्त हमारे ऊपर बोझ हैं इनको हम किसी तरह भी लीगल करके एक टैक्स के वे में ला के उनसे टैक्स वसूल किया जाए। और दूसरा उसके अलावा ये भी है दोस्तों कि गवर्नमेंट के ऊपर यूरोपियन यूनियन का और यूएनओ का बहुत ज़्यादा बोझ है। यूरोपियन यूनियन जैसे स्पेन, पुर्तगाल और इटली है, इन मुल्कों को बहुत ज़्यादा फंड देते हैं इलीगल इमिग्रेंट्स को लीगल करने का। तो आज से काफ़ी टाइम पहले पुर्तगाल ने एमिग्रेशन खोली, उसके बाद इटली ने भी एमिग्रेशन अनाउंस की है, लेकिन स्पेन की 2005 के बाद कोई भी एक ओपन या फ्री एमिग्रेशन का ऐलान नहीं किया जा सका। तो इस वजह से यूरोपियन यूनियन ने स्पेन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला हुआ है क्योंकि यूरोपियन यूनियन के नॉलेज में है कि इस वक्त स्पेन के अंदर 7 लाख या 8 लाख, हो सकता है इससे ज़्यादा भी जो है ना लोग मौजूद हों। तो ये बंदे स्पेन के पास हैं। तो यूरोपियन यूनियन स्पेन को इंसिस्ट कर रही है कि आप इन बंदों को लीगल करें, नहीं तो इनका कोई ना कोई हल करें। तो दोस्तों स्पेन के पास और दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है? एक ऑप्शन तो ये है कि स्पेन जो है ना इन लोगों को डिपोर्ट करे, तो ये उसकी कैपेसिटी नहीं है, ना वो इतने बंदों को डिपोर्ट कर सकते हैं, ना उनके पास कोई ऐसा कानून मौजूद है। तो उसके बाद स्पेन के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बाकी बचता है कि वो इन लोगों को लीगल करे क्योंकि वो ना चाहते हुए भी इधर ही रह रहे हैं और उनके ऊपर बोझ हैं। तो स्पेन गवर्नमेंट चाहती है या करना चाहेगी कि वो उन बंदों को लीगल करे, लीगल करके उनसे टैक्स वसूल किया जाए। दूसरा दोस्तों यूरोपियन यूनियन इसके अगेंस्ट स्पेन गवर्नमेंट को या कोई और भी कंट्री जो इमिग्रेशन खोलती है पर पर्सन काफ़ी अच्छी अमाउंट देती है। तो इस वजह से भी स्पेन को इस चीज़ से सपोर्ट मिलेगी। तो स्पेन का फ़ायदा इसी में है कि वो एक तो बंदों को लीगल करके उनसे टैक्स की वसूली शुरू करे। दूसरा यहाँ पर जो बंदों की कमी है, जो उनको वर्कर्स चाहिए मैन पावर सेक्टर्स में, उनका भी वो पूरा हो। और दूसरी बात यह है कि यूरोपियन यूनियन से भी उसको पैसे मिले और यूएनओ भी उसकी हेल्प करे। तो दोस्तों स्पेन के हक़ में यही बेहतर है या स्पेन के लिए यही बेटर है। बाकी रही बात स्पेन गवर्नमेंट इसको डिनाइल कर रही है, तो दोस्तों कोई भी गवर्नमेंट एंड वक्त तक इस चीज़ को डलायन में रखती है। अंदर अंदर वो सब पार्टियों से, पॉलिटिकल पार्टियों से, एनजीओ से, सबसे मशवरा करती है, लेकिन अपनी जो ऐसी चीज़ें हैं उनको एक सीक्रेट रखती है ताकि कोई भी एजेंट माफिया या दूसरे लोग एकदम रश ना करें
اور اسپین میں بہت زیادہ لوگ اکٹھے نہ ہو جائیں، کیونکہ پچھلے ٹائموں میں جب امیگریشن کھلی ہیں تو آپ جانتے ہیں بہت سی دنیا دور دور ملکوں سے یہاں پر امیگریشن کے لیے آ جاتی تھی، تو اس وجہ سے بھی اسپین گورنمنٹ اس چیز کو بھی ذہن میں رکھے ہوئے ہے۔ تو آپ یہ چیز سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس وقت جو سچویشن بن چکی ہے، جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، جتنی این جی اوز ہیں، اور جتنی ہیومن رائٹس کی کمیشنز اور یونینز ہیں، وہ سب اس وقت اسپین کو انسسٹ کر رہی ہیں کہ آپ امیگریشن کا اعلان کریں۔ تو دوستو، اسپین امیگریشن کھولنے کے بالکل پاس ہے۔ یہ بالکل بات ماننے والی ہے کہ اسپین کی گورنمنٹ ابھی ڈینائل کر رہی ہے اور وہ ڈینائل ہی کرتی رہے گی، لیکن اس کا اعلان سڈنلی کیا جائے گا، کیونکہ دوستو ہر گورنمنٹ کی یہی پالیسی ہوتی ہے کہ اس کو اچھے وے سے لے کے چلا جائے۔ سب سے پہلے ہی مخالفت تو جو گورنمنٹ کو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے جو اس کی اپوزیشن ہوتی ہے یا دوسری پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں، وہ اس کے راہ میں رکاوٹ ڈالتی ہیں۔ لیکن یہاں پر تو یہ پرابلم بھی نہیں ہے۔ اس وقت جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں آلموسٹ ان سب کی حمایت گورنمنٹ کو حاصل ہے، اور جو اپوزیشن کی بڑی پارٹی ہے وہ بھی اس حق میں ہے کہ ایلیگل امیگرانٹس کو فوری طور پہ لیگل کیا جائے۔ تو دوستو، جتنے بھی دوست ایلیگل ہیں وہ اس بات سے بالکل پریشان نہ ہوں کہ کہیں ڈینائل ہو رہا ہے یا گورنمنٹ اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہی۔ تو دوستو، گورنمنٹ کبھی بھی اینڈ وقت تک اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گی۔ کوئی بھی موومنٹ ہو، جیسے میں خود 2005 2002 میں یہاں پر تھا، تو میں نے خود وہ ساری موومنٹ دیکھی ہیں جن میں جیسے جیسے سٹیپ بائی سٹیپ گورنمنٹ پر پریشر بلڈ ہوتا تھا، اس کے بعد پھر پولیٹیکل پارٹیز میدان میں آتی تھی، اس کے بعد این جی اوز میدان میں آتی تھی، اور اسی طرح ایک ایسا بن جاتا تھا پاور کا سسٹم کہ گورنمنٹ کو مجبوراً یہ سٹیپ لینا پڑتا تھا۔ تو دوستو، آج کی ڈیٹ میں بھی ایسے ہی حالات ہیں۔ آپ دیکھیں کہ گورنمنٹ کی جو سب سے ساتھ دینے والی پارٹی ہے، وہ جس کا نام اونیدادس پودیموس ہے، اور جس کے کافی رکن اس وقت گورنمنٹ میں ہیں، بلکہ اسپین کے وائس پریزیڈنٹ پابلو اگلیسیا بھی اسی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو دوستو، یہ پارٹی اس وقت گورنمنٹ کو بہت زیادہ مجبور کر رہی ہے۔ آپ خود سوچیں کہ گورنمنٹ کے اندر کے لوگ اس وقت گورنمنٹ کو بہت زیادہ انسسٹ کر رہے ہیں۔ اسکیرا پبلیکانا کے لوگ، جن میں گابریل ہے، آنا سورا ہے، اس کے علاوہ اور سارے پارٹیز کے لوگ ان کو بہت زیادہ انسسٹ کر رہے ہیں۔ تو دوستو، جب آپ دیکھیں کہ اتنی بڑی پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ، ایون کہ پارتیدو پاپولر کے لوگ بھی ان کو انسسٹ کر رہے ہیں، تو دوستو آپ جب یہ دیکھیں کہ ایسی موومنٹ چل رہی ہے کہ گورنمنٹ کو اپوزیشن پارٹی بھی اور اس کی جو ساتھی پارٹی ہے جو اس کے ساتھ گورنمنٹ میں بھی ہے، وہ خود اس کو انیشیٹو لینے پہ مجبور کر رہی ہے، تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ گورنمنٹ اسی وقت کوئی نہ کوئی ٹائم پہ کوئی نہ کوئی ڈیسیژن لے گی۔ تو دوستو، یہ ایک چھوٹا سا انالیسس تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ آپ اس چیز کو خود انالائز کریں کہ گورنمنٹ پہ جب ایسی سچویشن ہوتی ہے اور گورنمنٹ اس کے علاوہ اور کوئی بھی آپشن نہیں لے سکتی، کیونکہ یہ لوگ وہ دھکے دے کے نکال نہیں سکتی، ان لوگوں کو ڈیپورٹ نہیں کر سکتی، تو آپ خود سوچیں ان کے پاس اب کیا آپشن ہے۔ تو اس لیے گورنمنٹ کسی نہ کسی طریقے سے سٹیپ بائی سٹیپ اس چیز کو کرے گی، اور یہ سال 2020 امیگریشن کا سال ہوگا 100%۔ تو دوستو، آپ ادھر ادھر کی باتوں پہ دھیان نہ دیں، آپ جسٹ واچ کریں، دیکھیں گورنمنٹ کی کیا موومنٹ ہے اور اس وقت کیسے کیسے یہ جو موومنٹ ہے آگے بڑھ رہی ہے۔ تو آنے والے دنوں میں اس میں بہت زیادہ چینجز آتی رہیں گی۔ آپ اس چیز میں دیکھیں گے کہ گورنمنٹ دوسری پولیٹیکل پارٹی سے مل کے کوئی نہ کوئی نیگوسیشن کر رہی ہیں، اور اس سلسلے میں گورنمنٹ جب فائنل کسی سٹیج پہ پہنچ جائے گی تو وہ دوسری پولیٹیکل پارٹیوں کو ساتھ ملا کے ایک وے اور ایک لائے عمل جو ہے نا اناؤنس کریں گے کہ امیگریشن کو اس طریقے سے کیا جائے گا۔ اس میں مختلف آپشن ہیں، جیسے میں نے آپ کو اپنی پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا، مختلف آپشن جو ہے نا ڈسکس ہو چکے ہیں، بس اس کو فائنلائز کرنا ہے۔ دوسری جو بہت اچھی بات یہ ہے دوستو کہ 26 جون کو جو PNL جو گورنمنٹ نے کانگریسوں میں جمع کروایا تھا، جس میں انہوں نے پوری سپورٹ کی تھی امیگریشن کو اوپن کرنے کی، اس میں گورنمنٹ کو آلموسٹ 8 پولیٹیکل پارٹیز کی سپورٹ حاصل ہے، اور جس میں کل ملا کے 66 یعنی کہ 66 ڈپوتادوز بھی ان کے حق میں ہیں۔ تو دوستو، یہ ایک مومنٹ بہت زیادہ جو ہے نا وہ پیک پہ ہے اور بہت زیادہ سٹرونگ ہے۔
تو آنے والے دنوں میں آپ دیکھیے گا جیسا کہ یہ 2-3 دن پہلے امیگریشن کی جو سیکٹری ہیں انہوں نے ہانا خالوئل انہوں نے دوبارہ اس چیز کو بہت زیادہ زور سے آگے بڑھانے کی کوشش کی ہے. انہوں نے بتایا ایک پریس کانفرنس میں کہ ہم بہت زیادہ غور و خوض کر رہے ہیں اور اچھی طرح اس چیز کو اسٹڈی کر رہے ہیں کہ کس طرح ہم امیگریشن میں چھوٹی چھوٹی چینجز لا کے اس کو لوگوں کے لیے آسان کریں اور ان امیگرنٹس کو جو کہ اس وقت اسپین میں رہ رہے ہیں ان کو لیگلائز کریں اور وہ بھی اپنی زندگی کو آسانی سے گزار سکیں. تو دوستو میں آپ کو دوبارہ یہی چیز ریپیٹ کروں گا کہ آپ جسٹ واچ کریں، دیکھیں کہ یہ موومنٹ کب تک چلتی ہے اور اس کا رزلٹ کب تک نکلتا ہے. اس وقت یہ موومنٹ بہت زیادہ پیک پہ ہے، سب پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے، این جی اوز کی طرف سے، ڈیفینسر دے پوبلو کی طرف سے، ہر پارٹی کی طرف سے. جتنی بھی پولیٹیکل بڑی بڑی پارٹیاں اسپین میں وہ سب اس وقت گورنمنٹ کو ٹف ٹائم دے رہی ہیں، انسسٹ کر رہی ہیں اور گورنمنٹ کے پاس جیسے میں نے آپ کو پہلے ایک چھوٹا سا انالیسس کر کے بتایا اور کوئی بھی آپشن نہیں ہے. جو بھی گورنمنٹ کو درپیش ایسے مسائل ہوتے ہیں ان کے لیے سب سے زیادہ بڑا حل یہی ہوتا ہے کہ وہ ان لوگوں کو لیگل کرے، کیونکہ وہ لوگ اس معاشرے میں اس کمیونٹی میں ایگزسٹ کر رہے ہیں لیکن ان لوگوں سے ٹیکس نہیں لیا جا رہا. تو گورنمنٹ کی پہلی کوشش ہوگی کہ ان سے ٹیکس لیا جائے. اس کے بدلے میں یو این او، یورپین یونین اسپین کی بہت زیادہ سپورٹ کریں گے. یہ ساری باتیں اسپین کے حق میں ہیں. تو دوستو یہ ایک چھوٹا سا انالیسس تھا جو ہم نے کیا، تو امید ہے کہ اس سے آپ کی تھوڑی سی ڈاؤٹس جو ہے نا وہ کلیئر ہوں گے. جاتے جاتے چھوٹی سی ایک بات ارتے کے بارے میں مختلف دوستوں نے مجھ سے پوچھا تھا. تو دوستو بہت سے لوگوں نے مجھے فون کیے، ان کو کل سے ارتے مل گئی ہے. آلموسٹ 85-90% لوگوں کو ارتے مل گئی ہے. آپ بالکل حوصلہ رکھیں، 10 تاریخ تو جتنے بھی دوست ہیں جن کی ارتے ابھی پینڈنگ پہ ہے ان کو بھی ارتے مل جائے گی. تو دوستو یہ آج کی ویڈیو اسپیشل اپنے ان بھائیوں کے لیے بنائی تھی جن کے پاس پیپرز نہیں ہیں، جو اس وقت اسپین میں اسٹرگل کر رہے ہیں. تو پلیز آپ ہمت مت ہاریں، آنے والے دنوں میں آپ کے لیے اچھی خبریں آنے والی ہیں. میں تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور آج کی یہ میری ویڈیو جو ہے وہ تھوڑی سی لمبی ہو گئی ہے، لیکن آپ پلیز اس کو پوری دیکھیے گا اور میری اس ویڈیو کو سبسکرائب کیجئے گا، اپنے اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے گا اور اس کو لائک بھی کیجئے گا. تو ملتی ہیں اگلی ویڈیو میں تک. تو ٹل دین اللہ حافظ.